مصر کا عظیم بادشاہ فرعون اپنے جاہ جلال میں ڈوبا تھا۔ اس کے دربار میں خادم اور وزیر اس کے حکم کے منتظر تھے۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کا پیغام دیا، لیکن فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا غصے سے آگ بگلا ہو گیا۔ اس نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ فرعون کے دربار میں خاموشی چھا گئی جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسا پیغام دیا جس پر فرعون کے چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی اور اس نے فوراً حکم دیا، مگر موسیٰ علیہ السلام اللہ پر یقین رکھتے تھے اور اپنی بات پر قائم رہے۔ ان کے گرد نور تھا۔ دربار میں تناؤ بڑھتا گیا جب فرعون نے ایک اور خطرناک چال چلی۔ فرعون نے اپنے دربار میں سامری جادوگر اور اس کے ہزاروں جادوگر چیلوں کو طلب کر لیا اور انہیں حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آج بچ کر نہ جائیں، میرا غضب دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے کہ یکایک سب جادوگروں نے رسیاں پھینکیں جو سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا، عصا پھینکو۔ دیکھتے ہی دیکھتے عصا اژدہا بن گیا، اتنا بڑا کہ پورا محل اس کے منہ میں آ جائے۔ فرعون کے کپڑے خوف سے گندگی سے بھر گئے، نازک مزاج تھا اور نفیس غذا کھاتا تھا کہ محل سے باہر ٹوائلٹ کم جائے۔ بدبو سے نفرت تھی اور پھر اتنی بری حالت ہوتی کہ ہر تھوڑی دیر بعد کپڑے گیلے ہوتے تو حکم دیا، میرے کمرے میں ٹوائلٹ بناؤ۔ اس نے سونے کا کموڈ بنوایا اور ساتھ رکھتا تھا۔ اور دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے پاس گئے۔ اللہ کا حکم آیا، دریائے نیل کی طرف جاؤ۔ ادھر ملعون فرعون اپنی لاکھوں کی فوج کو ساتھ لے کر پیچھے آ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، دریائے نیل میں عصا پھینکو۔ دریا راستہ بن گیا۔ دوسرے کنارے پر جب پہنچے تو حیران پریشان، لک و دک صحرا، نہ چھت، نہ کوئی سامان، نہ کپڑے۔ فرعون اور اس کی فوج اللہ کے حکم سے درمیان دریائے نیل کے پہنچ کر غرق ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہے، آگے لک و دک صحرا اور گرم موسم کے سوا کچھ نہیں، پیچھے فرعون کا خوف، اگر وہ پہنچ گیا تو پھر بھی مارے جائیں گے، نہ بھی آیا تو بھی موت یقینی۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکون اور اطمینان تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور یکایک یہ واقعہ ہوا جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی جانب متوجہ ہوئے، فرعون کی لاش کو دریائے نیل نے اگل دیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، قیامت تک عبرت کا نشان بن گیا۔ تو دوستو آج بھی فرعون کی عبرتناک لاش مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ میرے دوستو اگلے پارٹ میں دیکھو، کیا تم جانتے ہو 40 سال تک زمین خشک رہی، ایک دانہ گندم کا پیدا نہ ہوا اور 40 سال تک آسمانی کپڑے آتے رہے۔ آپ کو یہ پارٹ اچھا لگا؟ آگے پارٹ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرو، لائک کرو، کمنٹس میں ضرور لکھو کیسا لگا پہلا پارٹ۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ آپ کا شکریہ، آپ ساتھ رہے۔